بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سچ وائس کے خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ حضرات محترم، آج عاشق رسول سیدنا حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نذرانہ عقیدت پیش کروں گا تاکہ آپ کے ذکر سے ہمیں بھی عشق رسول کی روشنی مل سکے۔ اللہ تعالیٰ حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سیدنا حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبشہ کے خاندان کے چشم و چراغ تھے۔ آپ امیہ بن حلف کے غلام تھے۔ مکہ میں امیہ کی بکریاں چراتے تھے۔ جب رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ معظمہ میں نبوت کا اعلان فرمایا، میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں، توحید کا اعلان فرمایا کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، یہ بت جھوٹے ہیں، ان کی پوجا نہ کرو، اس وحدہ لا شریک کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، تو پورے عرب میں آگ بھڑک اٹھی۔ اللہ کے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو صفحہ ہستی سے مٹانے کی کوشش ہونے لگی، مگر اسلام مٹنے کے لیے نہیں، رہنے کے لیے آیا ہے۔ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دبا دیں گے۔ حضرت بلال حبشی ایک دن غار حرا کے پاس امیہ کی بکریاں چرا رہے تھے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی، اے بکریاں چرانے والے، کیا تمہارے پاس دودھ ہے؟ اس وقت صدیق اکبر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ بلال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آئے اور عرض کی، میری بکریوں میں سے کوئی بکری دودھ دینے والی نہیں ہے، اس لیے معذرت چاہتا ہوں، آپ کی خدمت میں دودھ پیش نہیں کر سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ جو سامنے بکری کھڑی ہے، اس کا دودھ دو لیا جائے۔ حضرت بلال نے کہا، مجھے کوئی اعتراض نہیں، لیکن ایسا ممکن نہیں کہ ایک دودھ نہ دینے والی بکری سے دودھ حاصل کر لیا جائے۔ بلال نے بکری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بکری پر اپنا دست رحمت پھیرا اور بکری کا دودھ دونا شروع کیا تو بکری کے تھنوں سے دودھ کی نہریں جاری ہو گئی۔ دودھ برتن میں آیا، ادھر ایمان بلال کے سینے میں آیا۔ بلال یہ منظر دیکھ کر پہلے دن چلے گئے، دوسرے دن اور تیسرے دن بھی بکریاں غار حرا کے قریب لے گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پیش کرتے رہے۔ حضور نے فرمایا، بلال میں اللہ کا رسول ہوں۔ حضور نے کلمہ پڑھایا، بلال کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ جب بلال حبشی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے، حلقہ بگوش اسلام ہو گئے، سرکار مدینہ کے غلام بن گئے، تو امیہ بن حلف کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ یہ حضرت بلال کا مالک تھا، بلال اس کے غلام تھے۔ امیہ نے حضرت بلال کو اذیتیں اور تکلیفیں دینا شروع کر دی۔ دوپہر کے وقت جب کہ دھوپ تیز ہو جاتی، حاجیوں سے پوچھو کہ عرب میں کتنی گرمی ہوتی ہے، پتھر آگ کی طرح تپنے لگتے ہیں، ریت گرم ہو جاتی ہے۔ امیہ اپنے غلام کو حکم دیتا، بلال کو گرم ریت پر لٹا کر سینے پر بھاری پتھر رکھ دو تاکہ جنبش نہ کر سکے۔ اس حال میں امیہ کے غلام بلال کو کوڑے مارتے، جسم سے خون بہنے لگ جاتا، لہو لہان ہو جاتے۔ امیہ کہتا، اب تو دامن مصطفیٰ چھوڑ دے۔ حضرت بلال کہتے ہیں، امیہ جان تو دے سکتا ہوں لیکن دامن مصطفیٰ نہیں چھوڑ سکتا۔ مار کھاتے کھاتے بے ہوش ہو جاتے، جب ہوش آتی تو کہتے، احد احد۔ امیہ نے جب حضرت بلال کے عزم و استقلال کو دیکھا تو لڑکوں کو بلایا اور حضرت بلال کے گلے میں رسی ڈال کر لڑکوں کو دے دی اور کہا، جاؤ مکہ کی گلیوں میں جانوروں کی طرح پھراؤ تاکہ اسے توحید کے اعلان کرنے کا پتہ چل جائے، اسے لات و عزیٰ کی مخالفت کا مزہ چکھاؤ۔ لڑکے گلیوں میں پھرا رہے تھے، پتھر مار رہے تھے، مٹی پھینک رہے تھے، ڈنڈے مار رہے تھے، لیکن حضرت بلال احد احد کی صدائیں بلند کر رہے تھے۔ مکے کی گلیاں گواہ ہیں، ظلم و تشدد کی وجہ سے حق کی آواز کو دبایا نہیں جا سکا۔
حضرت بلال حبشی کے توحید کے نعرے سے مکہ کی وادی گونج اٹھی۔ مشرکین مکہ نے پوری قوت و ظلم و تشدد سے اس آواز کو دبانا چاہا، مگر اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک رکھی ہے۔ بلال پر ظلم و ستم کرنے والے خود دب گئے، ان کے عذاب جواب دے گئے، مگر بلال کے عشق مصطفیٰ میں کوئی فرق نہیں آیا۔ اللہ احد کے نعرے لگاتے رہے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر اپنے اسلام کو مخفی رکھنا چاہتے تو مخفی رکھ سکتے تھے، چھپا سکتے تھے، تکلیف سے محفوظ رہ سکتے تھے۔ اسلام کی ابتدائی منزلیں تھیں، لیکن چھپایا نہیں، سب کے سامنے اسلام کا اظہار کیا۔ برملا کلمہ توحید پڑھا، ظلم و تشدد برداشت کیا، تکلیف برداشت کی، طعنے گالیاں برا بلا برداشت کیا، لیکن دامن مصطفیٰ نہیں چھوڑا۔ ایک دن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرف سے گزرے اور بلال کو دیکھا مار کھا رہے ہیں، خستہ حال ہیں، لہو لہان ہیں، احد احد کا نعرہ مستانہ لگا رہے ہیں۔ یہ منظر دیکھ کر صدیق اکبر کھڑے ہو گئے۔ بلال کی مظلومیت کو دیکھ کر صدیق کا دل تڑپ گیا اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ سمجھایا، بلال اپنے اسلام کو چھپا لو، تنہائی میں اللہ کو یاد کیا کرو۔ بلال نے کہا، اچھا، دوسرے دن دیکھا تو پھر مار کھا رہے ہیں اور برا حال ہے۔ صدیق اکبر نے کہا، کل تم نے وعدہ کیا تھا اسلام کو چھپا لوں گا، لیکن آج پھر تم علی اعلان کلمہ پڑھ رہے ہو، احد احد کا نعرہ لگا رہے ہو۔ کافر تم پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رہے ہیں، جسم سے خون کے فوارے جاری ہیں۔ حضرت بلال نے کہا، اسلام کو چھپانا میرے بس کی بات نہیں، اگر میں نے اپنی زبان کو بند کر لیا تو میرے ایک ایک رونگٹے سے آواز آئے گی، احد احد۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت صدیق اکبر کا دل بھر آیا، آنسو جاری ہو گئے۔ امیہ کو کہا، بلال کا سودا کر لو، مجھے دے دو، میرے پاس ایک حسین و جمیل رومی غلام ہے، تم لے لو، حبشی غلام مجھے دے دو۔ امیہ نے جو مانگا دے دیا، حضرت بلال کو خرید لیا۔ امیہ نے کہا، صدیق اکبر، آج تو نے سودے میں بڑا نقصان اٹھایا ہے، حسین و جمیل غلام دے کر ایک سیاہ غلام لیا ہے، تمہیں اس میں کیا فائدہ نظر آیا؟ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا، امیہ، میں نے تجھے ٹھیکرے دے کر ایک ہیرا خریدا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر حضرت بلال کو لے کر حضور کی بارگاہ میں آئے، عرض کی، آقا، میں نے بلال کو خرید کر آزاد کرا دیا ہے۔ حضور دیکھ کر مسکرائے، فرمایا، ابو بکر، مجھے بھی اس سودے میں شریک کر لو۔ ابو بکر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، عرض کی، حضور، ہم تو دونوں ہی آپ کے غلام ہیں۔ سرکار مدینہ نے بلال کو اٹھ کر اپنے سینے سے لگایا۔ بلال نے اس وقت جو لطف محسوس کیا، اس کو دوسرا کوئی نہیں جان سکتا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مؤذنوں کا حشر اس طرح ہوگا کہ جنت کی اونٹنیوں پر سوار ہوں گے، ان کے آگے آگے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے، سب کے سب بلند آواز سے اذان کہتے ہوئے آئیں گے، لوگ ان کی طرف نظریں کریں گے، پوچھیں گے، یہ کون لوگ ہیں؟ کہا جائے گا، یہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن ہیں۔ لوگ خوف میں ہیں اور ان کو خوف نہیں، لوگ غم میں ہیں، ان کو غم نہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ میں نے بلال کو بشارت دی تو بلال نے مجھے کہا، اے عبداللہ، کس بات کی مجھ کو خوشخبری دے رہے ہو؟ تو میں نے جواب دیا کہ میں نے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ فرما رہے تھے، قیامت کے دن بلال ایک ایسی اونٹنی پر آئے گا جس کے پاؤں سونے کے ہوں گے اور باگ موتیوں اور یاقوت کی ہوگی، بلال کے پاس جھنڈا ہوگا، تو تمام مؤذن بلال کے پیچھے پیچھے ہوں گے اور سب کو جنت میں پہنچائیں گے، حتیٰ کہ وہ مؤذن آپ کی اقتداء میں جس نے محض اللہ کی خوشنودی کے لیے 40 دن صبح کو اذان دی تھی۔ کل قیامت کے دن عاشق رسول، مؤذن رسول حضرت بلال حبشی کی شان بہت بلند ہوگی، یہاں تک کہ خود بھی جنت میں جائیں اور دوسرے مؤذنوں کو بھی جنت میں لے جائیں گے۔
حضرت ابی امامہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب مجھے جنت میں داخل کیا گیا تو میں نے اپنے آگے قدموں کی آواز سنی تو جبرائیل سے پوچھا کہ اے جبرائیل یہ آواز کیا ہے؟ تو عرض کیا یہ بلال کے آگے چلنے کی آواز ہے۔ قربانیوں کی وجہ سے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے حضرت بلال کو یہ عظمت اور یہ شان عطا کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں چلنے کی آواز سنی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ شریف تشریف لائے تو سب سے پہلی مسجد بنائی اور اذان کے لیے حضرت بلال حبشی کو مقرر فرمایا۔ مسجد نبوی کا جیسے امام بے نظیر ایسے ہی مؤذن بھی بے نظیر۔ حضرت بلال کی آواز بہت بلند تھی، اس میں سوز تھا۔ بلال اذان پڑھتے تو پورا مدینہ گونج اٹھتا۔ بلال کی اذان سے مکہ بھی گونج جاتا، مدینہ بھی گونج جاتا۔ یہ سب صدقہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کرم کا۔ ساری عمر حضور کے سامنے بلال نے اذان دی۔ ایک دن کسی نے اعتراض کیا، حضور بلال تو شین کو سین کہتے ہیں، فرمایا کوئی دوسرا اذان کہہ دے۔ اذان تو ہوئی، جلیل القدر صحابی نے پڑھی، لیکن رب تعالیٰ بلال کی اذان سے خوش ہوتا ہے۔ بلال کو جو مرتبہ ملا ہے وہ کسی اور کو نہیں ملا۔ بلال کی اذان کی دھوم آسمانوں پر بھی تھی، زمین پر بھی تھی۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل اور مناقب میں جہاں اور بہت سی چیزیں موجود ہیں، وہیں فتح مکہ کے دن آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلال آج کعبے کی چھت پر کھڑے ہو کر اذان پڑھو۔ سیدنا حضرت بلال حبشی نے کعبے کی چھت پر کھڑے ہو کر اذان پڑھی۔ حضرت بلال کے لیے یہ ایک بہت بڑا اعزاز ہے۔ کعبہ جو تمام مقامات سے افضل ہے، بلال نے وہاں کھڑے ہو کر اذان پڑھی۔ یہ سب صدقہ ہے سرکار مدینہ کی غلامی کا۔ حضور کی غلامی کی وجہ سے بلال کا نام اونچا ہوا اور قیامت تک اب اونچا ہی رہے گا۔ گنبد خضرا کی زیارت کے لیے سفر کرنا صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین اور بزرگان دین سے ثابت ہے۔ عاشق رسول، مؤذن رسول حضرت بلال حبشی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد مدینہ چھوڑ کر ملک شام چلے گئے تھے، وہاں سکونت اختیار کر لی تھی۔ ایک رات حواب میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلال یہ کیا جفا ہے کہ تو ہماری زیارت کے لیے نہیں آتا؟ حضرت بلال حبشی یہ سن کر تڑپ گئے۔ صبح ہوتے ہی دیار محبوب کی طرف روانہ ہو گئے۔ قدم قدم پر صلاۃ و سلام پڑھتے ہوئے حاضری دی، سلام عرض کیا، دیر تک اپنے آقا کی یاد میں روتے رہے، آنسو بہاتے رہے اور زبان حال سے کہتے رہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اتنے میں دیکھا دونوں شہزادے حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لا رہے ہیں۔ حضرت بلال ان سے لپٹ گئے، ان کو گود میں لے کر پیار کرتے رہے، سر و چشم کو چومتے رہے۔ ادھر مدینہ کے لوگوں کو جب بلال کے آنے کا علم ہوا تو جوک در جوک آپ کی ملاقات کے لیے آئے، اور ملاقات کی اہل مدینہ یہ چاہتے تھے کہ آج بلال اذان دیں تو ہم سنیں۔ بلال کی اذان سنتے ہوئے عرصہ دراز ہو گیا ہے۔ اہل مدینہ کو یہ علم تھا کہ سرکار مدینہ کے جانے کے بعد بلال نے اذان دینا چھوڑ دی ہے۔ اہل مدینہ کو یہ بھی علم تھا کہ ایک مرتبہ امیر المومنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بلال کو اذان دینے کی فرمائش کی تھی، تو بلال نے جواب دیا تھا کہ ابو بکر، جب تم نے مجھے خرید کر آزاد کیا تھا، کیا اپنے واسطے آزاد کیا تھا یا خدا تعالیٰ کے لیے؟ آپ نے جواب دیا، خدا تعالیٰ کے لیے۔ تب حضرت بلال نے کہا، جب تم نے مجھے خدا کے لیے آزاد کیا ہے تو خدا کے لیے ہی مجھے اذان کی فرمائش نہ کرو، کیونکہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد مجھے طاقت نہیں کہ کسی دوسرے کے لیے اذان دوں۔ اس کے بعد آپ ملک شام چلے گئے۔ اس لیے مدینہ کے لوگوں نے دونوں شہزادوں حسنین کریمین سے کہا کہ بلال کو اذان دینے کی فرمائش کریں تو بلال ضرور اذان دیں گے۔
شہزادوں نے حضرت بلال کو اذان دینے کا حکم دیا۔ اب حضرت بلال شہزادوں کے حکم کو ٹال نہیں سکتے تھے، اب اذان دینے پر مجبور تھے۔ حضرت بلال اذان دینے کے لیے اس مقام پر چڑھے جہاں حضور کی ظاہری زندگی میں اذان دیا کرتے تھے۔ اذان شروع کی تو مدینہ میں ایک شور برپا ہو گیا، سب لوگ رونے لگ گئے، لوگ گھروں سے باہر نکل آئے، حضور کے وصال کے دن کی یاد تازہ ہو گئی، لوگ تڑپ اٹھے اور بے قرار ہو گئے۔ جب بلال نے کلمہ شہادت کہا اور سامنے سرکار نظر نہ آئے، حضرت بلال کے دل پر ایسی چوٹ لگی کہ اگلے کلمات اذان ادا ہی نہ کر سکے اور روتے ہوئے بے چینی کے عالم میں نیچے اتر آئے۔ میرے دوستو، یہ تھا عشق رسول، اور آج ہم بھی دعوے کرتے ہیں حضور کا عاشق ہونے کا، لیکن ہم میں ایسی کوئی بات نہیں رہی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور سے پکی اور سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ بالخیر اور خاتمہ بالایمان فرمائے۔ میرے دوستو، یہ ویڈیو یہیں ختم ہوئی، اور مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے